اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دو چیزیں جو ہیں نا وہ بہت اہم ہیں آپ کے لیے اس زندگی میں، ایک ہے صبر اور ایک ہے نماز۔ یہ بہت فائدہ مند ہیں، بہت مددگار ہوتی ہیں آپ کے مسائل حل کرنے میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے اندر استقامت پیدا کرنے میں، یعنی تسلسل قائم کرنے میں، اور آپ دنیا میں اور آخرت میں ان دونوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی آخرت کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، دنیا کا بھی، صبر اور نماز سے۔ تو کیونکہ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے جو صبر کرتے ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل سے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں امامت اور فضیلت دنیا کا مرتبہ عطا فرمایا، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تمام امتوں پر فضیلت عطا فرمائی، رتبہ عطا فرمایا، کرم فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جو ہیں وہ تحائف جو ہیں اور بہت سارے ایسے فضل بھی عطا فرمائے جن سے معاملات بہت ہی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان میں سے اللہ کی ایک اور ہمارے لیے بہت بڑی احسان والی بات ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ نے فرمایا آپ مدد حاصل کیا کرو جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دونوں آپ کے رفیق ہوتے ہیں، آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ صبر کریں گے، نماز پڑھیں گے تو اللہ کو اپنے قریب پائیں گے۔ ان اللہ مع الصابرین، گویا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا، مدد اللہ کی ساتھ ہوگی۔ تو ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنوا استعینوا، اب نستعینوا جمع کا صیغہ ہے، حکم کا صیغہ ہے کہ آپ مدد لے لو، کس سے؟ بالصبر، صبر کے ساتھ، اور والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں 90 آیات ہیں تقریباً جن میں صبر کا ذکر موجود ہے، اور صبر سب سے پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، صبح سویرے اٹھیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ نماز پڑھنی ہے نا صبح کی۔ اگر صبح کی نماز پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ سردی ہے تو پھر آپ دیکھیں مشکل پڑے گی تو آپ کو وضو کرنا ہے، پھر نماز کے لیے جانا ہے، تو یہ تھوڑا سا تکلیف تو برداشت کرنی پڑتی ہے نا۔ یہ تکلیف کو برداشت کرنا ہی صبر ہوتا ہے نا۔ تو یہی صبر پہلے ہوتا ہے، تو اس کے بعد آپ وضو کریں گے، پھر آپ چل کے آئیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، مسجد جانا ہے یا جہاں پڑھنی ہے، تو یہ آخر کچھ نہ کچھ کوشش کرنی پڑے گی نا، تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ یہ برداشت، ساری صبر ہی اسی کو کہتے ہیں نا، برداشت کرنے کا عمل جو ہے یہ صبر ہوتا ہے۔ تو صبر کرتے ہیں تو پھر بندہ اگلے کام نماز پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو صبر پہلے ہوتا ہے، پھر نماز ہوتی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ کلیئر ہمیں بتا دیا کہ صبر کرو پھر آپ نماز پڑھو، کیونکہ دشواریاں ہوں گی، تکالیف ہوں گی تو آپ کو ان پر صبر کرنا پڑے گا، اور پھر نماز پڑھنی پڑے گی۔ غور کریں تو اس کی طرح کی نماز، خوبصورت نماز تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، دیکھے نا کیسی خوبصورت نماز پڑھی انہوں نے،
کہ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ اپنے سامنے جو ہے اپنے بچوں کی قربانی ہو رہی ہے خاندان کی، اور وہ سارا صبر کرتے رہے، اور پھر نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ ملاقات میں شرف حاصل کیا انہوں نے اس دنیا سے جب اللہ تعالیٰ کے پاس جا ملے۔ تو یہ صبر کے ساتھ ہی نماز جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ صبر پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، اور پھر اللہ کی ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کا تعلق ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے اسی طرح سے صبر ایک وسیلہ بھی ہے، ایک سبب بھی ہے، اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کا، تعلق بنانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ تو صبر اور نماز جو ہیں ان کو ہم یہ نہیں کہتے، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں جی یہ صبر اور نماز سے مدد لو، تو صبر بھی نہ صبر اللہ ہے نہ نماز اللہ ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ خصوصیات جو بتائی گئی ہیں، جو اعمال بتائے گئے ہیں، یہ دو اعمال ہیں۔ صبر بھی ایک عمل ہے اور صلاۃ نماز بھی ایک عمل ہے۔ تو ان کے ساتھ جب ہم مل کر اللہ کو راضی کریں گے تب ہم اللہ کی رحمت کو ہم اپنے اندر پائیں گے، ہمارے معاملات حل ہوتے جائیں گے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی بندہ اس کے ذریعے سے شرک کی بات لے تو شرک تو کچھ نہیں ہوتا، شرک کی بات ہی نہیں ہے، شرک ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، صبر اور نماز ہے، دونوں کی مدد لیں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی۔ تو ویسے بھی دیکھیں کہ وہ جو ہے جتنے بھی زندہ چیزیں ہوتی ہیں، زندہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں؟ ان کے اندر روح ہوتی ہے، اگر روح نکال لیں تو وہ جسم مردہ ہوتا ہے۔ مردہ جسم جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، مردہ مٹی ہوتا ہے۔ بندہ جب مرتا ہے تو مٹی ہوتی ہے نا، تو مٹی کو مٹی میں ڈال دیتے ہیں جسم کو۔ جو روح اصل میں جو جسم کو چلا رہی تھی وہ اللہ کے پاس سے تھی، وہ چلی جاتی ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو شرک والا جو بندے اس پہ بات کرتے ہیں تو وہ تو ختم ہو جاتا ہے معاملہ، کیونکہ روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قل الروح من امر ربی، سورۃ بنی اسرائیل سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ روح جو ہے قل الروح من امر ربی، روح تو اللہ کے حکم سے ہے۔ اب وہ اللہ کا حکم یعنی روح جو ہے وہ بندے کے اندر جب تک موجود ہے بندہ زندہ ہے۔ جب اللہ اپنا حکم واپس لے لیتا ہے یعنی روح کو واپس لے لیتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، وہ روح سے جسم کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، اور جدائی ہو جائے تو پھر موت ہے جسم کے اوپر، اور وہ جسم مٹی ہے، پھر مٹی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ روح جب اس میں آتی ہے تو اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ہر ایک چیز کے اندر روح ہوتی ہے، اور روح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو گویا اگر کوئی جسم، کوئی بھی چیز، کوئی بھی زندہ چیز جیسے ہے، وہ اگر ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے تو وہ بیچ میں روح کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ سے ہوتی ہے نا۔ تو وہ حرکت اس وجہ سے ہوتی ہے، وہ حرکت ہی مدد کا باعث بنتی ہے نا۔ تو اس لیے مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ساری۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں جی مدد ساری اللہ کی طرف سے ہے، ویسے جو ہے ہم آپ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، طاقت سب اللہ کی طرف سے آتی ہے، روح جو اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی مدد، اب اس مدد والی بات کو بندے لے جاتے ہیں اور شرک تک لے جاتے ہیں۔ شرک کہاں اس میں آتا ہے؟ آپ دیکھیں کسی سے مدد لے، ہم آپ آپس میں گھر میں آپ دیکھیں میاں بیوی ہیں، آپ بھائی بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، باہر دوست احباب ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور ہم سب مدد کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا۔ ایک دوسرے کے ساتھ اسی مدد کا دوسرا نام تعلق ہے، جس کو ہم کوآپریشن، کوآرڈینیشن کہتے ہیں۔ یہ تعاون ہے ایک دوسرے کا، یہ مدد اسی کو کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ایک دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، آپ دکان کھول کے بیٹھ جاؤ نا، آپ کے پاس کوئی گاہک نہیں آئے گا تو آپ کیا کچھ کمائی کر لیں گے؟
کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک کوئی آئے گا وہ آپ کی کوئی چیز خریدے گا، وہ خریدنا مدد ہے، پھر وہ آپ کو پیسے دے گا، اس سے آپ کا کام چلے گا. تو وہ ایک دوسرے کی مدد ہے. جب ہم ایک دوسرے کے لیے کام کریں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو زمانہ یا دنیا بنائی ہے، اس کے اندر جتنی بھی مخلوق رہتی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اس کا انحصار ہے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں، ہر کام ہے. اور اس وجہ سے اللہ نے فرمایا نا قرآن پاک میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی تعاون کرو، مدد کرو نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور جو برے کام ہیں، غلط کام ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد نہ کرو، تعاون نہ کرو. تو یہ تو سمپل سی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے. اور اسی طرح سے اگر کوئی بندہ مدد جو ہے سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. باقی جو ہے اگر کوئی بندہ نیک بندہ ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے بندہ دعا کراتا ہے، تو دعا کرانا بھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ دیکھ لینا، وہ آپ اویس کرنی رضی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، وہ کتنے اہم ہیں. مطلب ان کی آپ اس اہمیت کو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ نہ سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خاص طور پر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرمایا تھا کہ آپ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرانا، کیونکہ وہ ان کی دعا جو ہے میری امت کے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا تو آپ دیکھیں نا، اسی وجہ سے اگر ہم کسی سے دعا کرائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس کو کہیں وہ جو ہے جی، وہ آپ کیا کہتے ہیں، اللہ کی بجائے اس کے ساتھ اس کے پاس سے مانگ رہے ہیں. وہ کہاں مانگ رہے ہیں؟ مانگ تو اللہ سے رہتا ہے. اس کے اندر جو روح ہے، جو اس کی حرکت کروا رہے ہیں، زبان اس کی زبان چلتی ہے یا اس کا جسم چلتا ہے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہے. روح نکال لے کون دے گا اس کو؟ پھر وہ حرکت ہی بند ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اصل اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے. ایسے خواہ خواہ پھر لڑائی جھگڑا کرانا اور اس طرح اچھی بات نہیں ہے، فرقے پیدا کر کے. اصل جو ہے بس ایمان ہمارا اسی بات پر ہے کہ اصل مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بندہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی چلنا ہوتا ہے، اور جس کو ضرورت نہیں ہوتی وہ ایک ہوتا ہے، وہ اللہ ہے. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم ایک دوسرے کی ہماری ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اب جیسے ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا، بیمار ہوتے ہیں، وہ مدد کرتا ہے نا، وہ ہمارا علاج کرتا ہے. سکول استاد ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جاتے ہیں. تو یہ سب ایک دوسرے کی مدد ہے. ہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر، ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر، ایک دوسرے کے تعلق کے بغیر نہیں رہ سکتے. ہمارا گزارا شریکوں کے بغیر نہیں ہے. وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو شریک کے بغیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی معاملے میں نہیں ہے. وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، ایک ہے بس، اور وہی سب کچھ عطا کرتا ہے. لیکن ہم جو ہے جو بھی کرتے ہیں، ہم آپس میں تعلق جو ہے سارا اسی کی رحمت سے ہوتا ہے. ہم اسی کے حکم کے مطابق چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی ہوتی ہی نہیں ہے. سیدھی سادی بات ہے. تو اس وجہ سے صبر جو ہے وہ پہلی بات ہے، اور پھر اس کے بعد نماز ہے. اور یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا، جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتے اور پھر نماز پڑھتے تھے. اب کبھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو آپ نماز حاجات پڑھتے تھے کہ اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے نماز پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ وہ کرم فرماتا. تو اسی طرح کی انہوں نے ہمیں یہ سب تعلیم دی ہے. اگر سورج گرہن ہو جاتا، چاند گرہن ہو جاتا، نماز کسوف پڑھتے، نماز خسوف پڑھتے. اسی طرح سے اگر دیکھیں بارش نہیں ہو رہی اور معاملہ ایسا ہے تو پرابلم ہو گیا ہے،
تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز استسقا پڑھتے۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جب بھی یہ ہمیں سب سبق دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، پرابلم ہو، آپ شکایت نہ کرو، شکایت بالکل نہیں کرنی، بس یہ ہے کہ صبر کرو اور نماز پڑھ لو، اللہ کے ساتھ رجوع کر لو، ان اللہ مع الصابرین، پھر وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو شکایت نہیں کرنی، دیکھ لینا، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، بندہ صبر کر جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بندے کا بدلہ خود ہی لے لیتا ہے۔ اور پھر کیونکہ اللہ جو ہے ان اللہ مع الصابرین ہے نا، سمپل سی بات ہے، اس طرح بندے کو سمجھ آ جائے تو معاملے سارے حل ہیں۔ تو اس لیے جو ہے صبر جو ہے اور نماز جو ہے وہ کامیابی کا زینہ ہے۔ اللہ کے نام جو ہے نا 99 نام، اس میں سے اللہ کا ایک نام ہے صبور۔ صبور کا مطلب صبر۔ دنیا میں دیکھو نا کتنی مخلوق ہے جو اللہ کے ساتھ جو ہے دشمنی رکھتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے ساتھ سب سے بڑی دشمنی رکھنے والا وہ بندہ ہے جو میرا شریک بناتا ہے۔ تو سب سے بڑا دشمن رب کا وہ ہوتا ہے جو شریک بناتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، عیسائیوں کو دیکھ لیں، اب دوسرے مذہب والے مشرکوں کو دیکھ لیں، اب کتنے ہیں ایسے لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کر کے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے بڑی گالی جو اللہ کے لیے ہے وہ شرک ہے۔ تو یہ سب سے بڑا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، یا جس پر اللہ تعالیٰ کبھی معافی نہیں دے گا، وہ وہی گناہ ہے جس کو شرک کہتے ہیں۔ الشرک ظلم عظیم، بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک ہے۔ اب کتنے مخلوق کر رہی ہے، آپ دیکھیں اللہ کے ساتھ کتنی، پوری دنیا کو دیکھیں اس میں کتنی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو برداشت کر رہا ہے نا، اور ان کو روزی بھی دے رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے، ضروریات پوری کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ صبور ہے، اس کا نام ہے صبور، وہ صبر کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں صبور ہوں، میں صبر کرتا ہوں نا، تم بھی کر لو ذرا، ہیں، تم بھی صبر کر لو۔ تو تم جب صبر کرو گے نا، اب اس کے بعد تم میرے سامنے جھک جاؤ، اور کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، بس جب تم میری طرف جھک جاؤ گے نا تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا، کیونکہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اب اس میں جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ اب بعض لوگ یہ بیچ میں یہ نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ وہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی کچھ جس طرح جسمانی طور پر کچھ سمجھ کے وہ بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ان کے جسم میں آ جاتا ہے، اس طرح یہ چیزیں سب غلط ہیں۔ ہم اللہ کے بارے میں جب بات آئے نا تو بس اس کو وہیں پر رکھیں، بس آگے وضاحت نہ کریں، کیونکہ اللہ کے بارے میں بات نہ کریں۔ اللہ کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ بھئی اللہ ایسا ہے ویسا ہے، اس کی شکل و صورت اس طرح، استغفر اللہ، ان اللہ کے بارے میں کچھ نہ کہیں، کیونکہ ہمیں جتنا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اگر ہم اس سے بڑھیں گے نا تو پھر لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فرقے بنیں گے، لڑائی جھگڑے فساد بنے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ کی بات آئے، بعض بندے کہتے ہیں نہیں جی اللہ بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ اپنے علم کے ساتھ، علم کی وجہ سے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ ویسے نہیں ہوتا ساتھ، وہ تو پھر اس کا مطلب وہ اللہ کو جسم سمجھے، اس کے ساتھ وہ سمجھ رہے ہیں، غلط کہتے ہیں نا۔ تو اس لیے یہ غلط ہے، اللہ کے بارے میں بات آ جائے بس اس کو بیان ہی نہ کرو، اس کو وضاحت ہی نہ کرو۔ اللہ خود جیسا ہے ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، اللہ ہے، موجود ہے، اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اس بندے پہ ہوتے۔ اللہ دیکھیں نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ میں تھے، اللہ نے فرمایا وہاں پر وہ جب بیعت لے رہے تھے وہ آپ کا ہاتھ نہیں تھا، میرا تھا۔ اب اللہ کا ہاتھ کیسے کہیں گے؟ یہ اللہ مثالیں دیتا ہے ہمیں۔ تو اس لیے جو ہے نا اسی طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے اب حدیث قدسی میں آتا ہے جب بندہ جو ہے میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔
تو اس طرح سے یہ سب مثالیں اللہ تعالیٰ دے کر ہمیں وضاحت فرماتا ہے، کیونکہ ہماری نفسیات ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں جس کا تعلق ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ وہی مثالیں عطا فرماتا ہے جو ہماری نفسیات کے مطابق فٹ ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے بات اس طرح سے۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں کوئی بات، ان کے اللہ کے بارے میں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے ساتھ ہے، اپنے علم کی وجہ سے ساتھ ہے۔ اب وہاں پر وہ جو دیکھے نا آگے سورۃ کاف میں اندر جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو وہ اقرب حبل الورید والی بات کہ میں تو بندے کے شہ رگ کے بھی قریب ہوں، اب وہاں پر وہ کیا کہیں گے آپ؟ تو اسی طرح پھر بندے جو ہے نا وہ اللہ کے بارے میں پھر کہتے ہیں جی اللہ اپنے علم کے مطابق قریب ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، بس یہ کہیں کہ اللہ بندے کے قریب ہے، کیسے قریب ہے یہ وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، بس سمپل سی بات ہے۔ وضاحت کریں گے تو آپ شرک میں چلے جائیں گے، وہ یہ غلط کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کی بات آ جائے تو بس اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہمارا علم وہاں بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وضاحت کریں گے تو فرقہ بنائیں گے، لڑائی کرائیں گے۔ تو بہتر طریقہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بات آ جائے، بس اللہ جانتا ہے، وہ اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے، بس آمنت باللہ و رسولہ، جس طرح فرمایا اسی پر قائم ہو جاؤ، ورنہ شیطان بندے میں آئے گا، وہ کچھ نہ کچھ کروا دے گا، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، پھر فرقے بن جائیں گے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، امن کو خراب کر بیٹھے گا بندہ۔ تو اس لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو بس اللہ مہربان ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ صبر کریں، صبر بہت اہم چیز ہے۔ جو گالی دے نہ بولو، صبر کرو۔ آپ دیکھیں نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک دفعہ کھڑے ہوئے تھے نا، تو وہ جو ہے کوئی بندہ ان کے ساتھ وہ کچھ غلط باتیں کر رہا تھا، جس طرح گالیاں ہوتی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں موجود تھے، اور وہ بندہ کہتا رہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہ جواب دیا۔ پھر ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں چلے گئے تھے، فرمایا جب آپ اس بندہ جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو اس کے بدلے میں ایک فرشتہ موجود تھا جو اس کا جواب اللہ کی طرف سے آپ کے بہاف پر اس کو دے رہا تھا۔ تو جب آپ نے بولنا شروع کیا تو وہ فرشتہ غائب ہو گیا اور شیطان حاضر ہو گیا، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں شیطان کے سامنے وہاں بیٹھا رہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا جب بندے کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو وہاں پر اللہ کا فرشتہ موجود ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ جو بندہ گالی جس طرح کی دیتا ہے نا، وہ فرشتہ واپس اس کو گالی دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ منتقم ہے، اللہ کا نام منتقم کا مطلب بدلہ لینے والا۔ تو جب بندہ صبر کرتا رہتا ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لیتا ہے، وہ بھی صبر کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود لیتا ہے۔ اگر وہ بندہ مارے گا بھی صحیح تو اس کو مار پڑے گی اللہ کی طرف سے، ہو سکتا ہے وہ اس وقت نہ پڑے لیکن بعد میں پڑے گی، کیونکہ اس نے صبر اس لیے کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبر و صلات، صبر کرو، اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بندے نے صبر کر لیا گالیوں پہ، مار پہ، کسی چیز پہ، تو اللہ تعالیٰ پھر خود اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے خود ہی بدلہ لیتا ہے۔ تو پھر وہ معاملہ جو ہے وہ بندے کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہاں بندہ، کیونکہ اللہ نے بندے کو پیدا کیا نا، تو بندہ جو ہے نا وہ ہے جلد باز، تو یہ کہتا ہے جلدی جلدی ہر چیز کا پتہ چل جائے۔ یہ اللہ کے ہاں یہ بات نہیں ہوتی۔ اللہ صبر فرماتا ہے، صبر کا مطلب ہے تھوڑا انتظار کرو، ذرا بعد میں
صبر انتظار کا نام ہے. تو صبر ذرا کرے بندہ آرام سے تو اللہ تعالیٰ اگلے سے بدلہ خود لے لیتا ہے. تو اس لیے جب جلد بازی کرے گا نا تو پھر بندہ بولے گا خود ہی، پھر وہ اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرے گا تو لڑائی جھگڑا کر بیٹھے گا تو مصیبت میں پڑ جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی غیبت چغلی کرتا ہے تو کرنے دو. تو اگر آپ زیادہ بہتر اگر سخاوت کرنا چاہتے ہیں، بہتر بننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو معاف کر دو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے گا اس کا. اور اگر آپ اس کا جواب دیں گے تو بس پھر آپ نے جواب دے دیا تو صبر تو نہ ہوا نا پھر. اسی طرح اگر آپ کی دل آزاری کرتا ہے کوئی بندہ، صبر کر لو، جواب نہ دو، بس چھوڑو اس کو اللہ کے اوپر. اللہ تعالیٰ آپ کا اگر آپ اس کو معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ اس معافی کا بہت بڑا اجر دے گا. اگر آپ معاف نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے خود لے لے گا. تو اسی طرح سے یہ جو ہے صبر بہت اہم چیز ہے. اور صبر جو ہے بعض جیسے گناہ ہوتا ہے، گناہ پر صبر کیا جاتا ہے نا، کہ گناہ نہ کرے بندہ. اب جیسے دیکھیں نا، ایک حرام چیز ہے، حرام چیز ہے نا. اب آپ جا رہے ہیں کوئی چیز، آپ نے بڑی بڑی شاپنگ سینٹر گئے ہیں، وہاں پر آپ نے دیکھا کوئی چیز ہے، وہ کھانے والی چیز ہے. ابھی حلال بھی ہے حرام بھی ہے، لیکن حرام چیز ہے، وہ کسی نے کھائی اور کچھ اس اگلے نے کہا جی یہ بڑی ٹیسٹی ہے، بڑی اچھی ہے، بڑی لذیذ ہے. آپ کا دل کرتا ہے جی میں بھی کھاؤں، میں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ کھا لیتا ہوں. کوئی بات نہیں، حرام ہے تو کیا ہوا ہے. تو پھر وہ کیا ہے، اگر اس وقت اگر آپ کہیں گے نہیں اللہ نے فرمایا ہے یہ حرام چیز نہیں کھانی، تو آپ صبر کر لیں. صبر کیا ہوتا ہے، انتظار کر لیں کہ اس سے زیادہ ٹیسٹی چیز جو ہے وہ جنت میں ملنے والی ہے. تو صبر کر لیں. اتنا لمبا صبر ہے نا جو تھوڑا سا، کیونکہ وہ صبر وہ کیونکہ جنت تک مرنے کے بعد کام ہونا ہے نا وہ. تو پھر وہ صبر کریں گے نا، اس کا اجر بھی اتنا لمبا ہوگا. یعنی جس طرح آپ کا صبر لمبا ہوگا نا، اجر بھی اتنا لمبا ہوگا. اگر آپ صبر کریں گے، حرام چیز چھوڑ دیں گے، کیونکہ اللہ کے اوپر بھئی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ٹیسٹی اور لذیذ چیز مجھے جنت میں دے گا. تو اب جنت میں جانے کے لیے آپ کو یہاں سے تو بہت دیر ہے نا، مرنا پڑے گا، پھر مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، پھر قبر سے اٹھ کے پھر حشر میں جانا ہے، پھر حساب کتاب ہونا ہے، پھر جنت میں جانا ہے، پھر وہاں وہ لذت والی چیز ملے گی. تو آپ کے صبر کا لمبا زمانہ ہو جائے گا، لمبا وقت ہو جائے گا. جتنا زیادہ لمبا وقت ہوگا نا، اتنا زیادہ اللہ تعالی وہاں آپ کو نعمتیں عطا فرمائے گا. اور وہ ایک نہیں ہوگی، پھر وہ نعمتوں کی بہاریں ہوں گی، اتنی زیادہ ہوں گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کہیں گے کاش میں دنیا میں صبر ہی کرتا رہتا. تو اتنا کام ہو جائے گا. تو یہ صبر بہت تھا لیجیے. اسی لیے حرام چیزوں کے اوپر صبر چھوڑ، یعنی صبر کر لیں، حرام نہ کھائیں، بس صبر کر لیں، کیونکہ اس سے اچھی چیز وہاں جنت میں ملنی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی گناہ کا کام ہے، کوئی برائی ہے، گناہ ہے، گناہ کا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ چوری کرنے جا رہے ہیں، کسی کے ساتھ زنا یا بے حیائی کرنے جا رہے ہیں، کوئی اور کام گناہ کا کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ صبر کرتے ہیں، کوئی نہیں میں نہیں کرتا یہ گناہ. ابھی دیکھیں آپ کے ارادے میں بات ہے، آپ اس کو ارادے میں صبر کرتے ہیں، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ ارادے کے اندر ہے، ظاہر نہیں کیا آپ نے، عمل نہیں کیا آپ نے. اب یہ ارادے کا جو اندر کا کام ہے نا، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے. اور کیونکہ آپ نے صبر کر کے اپنے ارادے کو، اپنے اس کام پر جو فعل ہونا ہے برا، اس کو روک لیا صبر کے ذریعے سے، تو ان اللہ مع الصابرین. تو پھر یہی کام وہ صبر کیا ہوگا، ایسے صبر کرنے والے جنت میں اللہ کا نظارہ کریں گے. اللہ کا نظارہ، اللہ کا دیدار بھی ایسے لوگوں کو پھر نصیب ہوگا. آپ دیکھیں نا، روزہ جو ہم رکھتے ہیں، روزہ بھی تو ایک صبر ہی ہے نا، کیونکہ کھانے پینے سے صبر کرتا ہے بندہ، نہیں کھاتا، صبر کرتا ہے کتنی دیر تک، سن سیٹ تک. یعنی اب سورج غروب ہوگا، پھر اس کے بعد مغرب ہوگی، تو پھر مغرب کے وقت پھر وہ روزہ افطار کرے گا، پھر کھانا کھائے گا. وہ جو ہے وہ اب پہلے وہ دیکھیں نا، سارا صبر کیا تھا، کتنا صبر تھا یہ شام تک. یعنی اب 15 گھنٹے 20 گھنٹے جتنا بھی ہے اس نے صبر کیا، اس کے بعد کھانا کھایا. کس لیے کیا؟ اللہ کے لیے. اب یہ صبر کیا، اسی کو ہم روزہ کہتے ہیں.
روزہ بھی تو صبر کا نام ہی ہوا نا. تو پھر روزے دار جو ہیں وہ جب آپ دیکھیں جنت میں وہ جو اس کا ایک خاص دروازہ ریان ہے جس کے اندر وہ داخل ہوں گے روزے دار، اور پھر روزے کی صبر کی وجہ سے وہ اللہ کی زیارت کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے ماشاءاللہ جنت میں جا کر، اور وہ اتنا لذت پائیں گے، اور پھر اس کو بیان کیا کر سکتا ہے بندہ. اب یہ تو ہمیں صرف قرآن و حدیث سے باتیں ملی ہیں، ہم وہاں تو اصل سب کچھ دیکھنا ہے نا. وہ تو اب جو جہاں پر ہمیں ملی ہیں باتیں وہ وہاں پر نظر آنے والی ہیں. تو اس لیے اگر ہم آج صبر کر لیں گے تو کل کو اس کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اس لیے صبر جو ہے وہ آپ گناہوں پر صبر کریں، گناہ نہ کریں، روک جائیں، صبر کریں، اور آپ حرام چیزوں سے رک جائیں، صبر کریں. اس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، وہ صبر کریں، رک جائیں. نفس جو ہے نا، اپنا نفس یہ بڑی خطرناک چیز ہے، خراب کرتا ہے بندے کو. نفس کسی چیز کی طرف رجوع کرتا ہے نا، وہ چیز بہتر نہیں ہے، وہ خواہش پیدا کراتا ہے، یہ کر لو یار کر لو. نفس کو نام کرنے دیں، اس کو روک دیں. اور جب آپ اپنے نفس کو روک دیں گے، اس کی خواہش کو روک دیں گے، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے. تو پھر ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر آپ چاہے قبر میں جائیں گے نا تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ کے ساتھ سے مراد ہے کہ وہاں پر وہ آپ کا وہ معاملہ، جو سوال جواب، یہ وہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہوگی، اور قبر کی زندگی آسان ہو جائے گی کیونکہ اللہ آپ کے ساتھ ہوگا. آپ نے دنیا میں صبر کیا تھا، ان اللہ مع صابرین، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ صبر کرے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قبر میں بھی آپ کا معاملہ بہتر. پھر وہ حشر میں جائیں گے، جب حساب کتاب ہوگا وہاں بھی بہتر، جنت میں چلے جائیں گے صبر، پھر وہاں پر نعمتیں اور بہاریں، اور پھر کیونکہ یہ اللہ وہاں بھی ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ پھر ایسا ساتھ دیتا ہے کہ وہ پھر بندے کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. پھر وہ جنت میں لے جا کر پھر بندے سے پوچھے گا، ہاں بندے بتا، اب بتا یہ تو خوش بھی ہے کہ نہیں. تو پھر وہ اللہ سے عرض، اللہ تعالیٰ وہاں پوچھے گا راضی بھی ہے مجھ پہ کہ نہیں، خوش بھی ہے مجھ پہ نہیں. ماشاءاللہ کتنی بڑی باتیں یہ سب، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہاں پر باتیں ہوں گی ماشاءاللہ، کتنی باتیں ہوں گی ماشاءاللہ، کتنا خوبصورت ماحول ہوگا. اسی لیے آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں یا تکالیف ہیں ان کو برداشت کرنے کی عادت بنائیں، نافرمانی سے بچیں، شکوہ شکایت کی بات ہی نہ کریں، اللہ کے اوپر چھوڑیں. اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد، دیکھیں نا آپ، سمپل سی بات ہے، بندے کے اندر شہوت ہے نا، یا ایسی چیزیں، یہ بندے اس کی وجہ سے نا بندہ کھانے کی شہوت ہوتی ہے، اور یا پھر بے حیائی کرنے کی، گناہ کرنے کی، زنا کرنے کی. تو یہ سب کچھ بندہ جو ہے اس کو چھوڑ دے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو پھر اتنا وہاں خوبصورت حوریں ملیں گی، اور وہاں کیا کچھ ہونا ہے. تھوڑا صبر کر لینا، انتظار کو صبر کہا جاتا ہے. تھوڑا انتظار کر لے بندہ، تو وہاں حوریں بھی ملیں گی، وہاں پر جناب کھانے پینے کی معاملے بہت ہوں گے. تو یہ شہوت جو دو چیزوں کا نام ہوتا ہے، کھانا پینا یا دوسرا عورتوں کا یا اس طرح کا معاملہ، وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر حوریں بھی دے دے گا، اللہ تعالیٰ وہاں کھانے پینے کے انتظام بھی دے دے گا. تو صبر کر لیں یار، کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں تو صحیح، پھر آپ صبر کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، نماز نہ چھوڑیں، صبر نہ چھوڑیں، بس یہ دو باتیں پکڑ لیں بالکل، اور پھر دیکھیں تو صحیح مزہ نا. تو نماز دیکھیں نا، صبر جو ہوتا ہے نا وہ بندے کو ایک، یعنی کہ نفس کو وہ ایک طرف سے اللہ کی نافرمانی سے جدا کر دیتا ہے، اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے. صبر اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جو نماز ہے نا وہ اس میں استقامت پیدا کر دیتی ہے، تسلسل. پھر وہ بندہ جو ہے اللہ کی قربت میں ہی رہتا ہے. تو پھر ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کے معاملات پھر اللہ تعالی حل ہی کرتا جاتا ہے. تو اس لیے مومن کی حدیث پاک آتی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی کیا شان ہے، ہر کام کے لیے بھلائی بھلائی ہے. جب اسے راحت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اجر پاتا ہے. گویا جب راحت ملے شکر کرے،
پھر بھی اجر پاتا ہے، اور جب رنج ملے تکلیف ملے صبر کرے پھر بھی اجر پاتا ہے۔ وہ تو ہر طرف سے دونوں طرف سے کمائی کر رہا ہے، تو اس کو تو ایسا مومن کی زندگی تو خوبصورت ہی ہے نا، دونوں طرف سے موج ہی موج ہے۔ تو بن جائے نا آج پھر مومن وعدہ کر لیں اللہ سے کہ ہم بھی مومن بنتے ہیں، ایمان والے صحیح بندے بنتے ہیں اللہ کے فرما بردار، تاکہ ہم بھی اللہ کے فرما بردار بنیں اور ہم صبر کریں اور نماز سے مدد لیتے جائیں، بس تو پھر مزہ ہی مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ اللہ کا نام صبور ہے نا، تو وہ بندے گناہ گار جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ بھی اتنا مہربان ہے کہ بندے کی جلد پکڑ نہیں کرتا، اس کو موقع دیتا ہے، مہلت دیتا ہے تاکہ وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ پھر بھی دیکھیں نا، بعض بندے دیکھیں، آپ خود دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی کو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کتنی زیادہ ہے۔ ایک کافر ہیں بندے، دیکھیں نا، وہ مشرک ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، اور جب وہ صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، سب کچھ صاف ہو جاتا ہے، اللہ ان کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ کتنا بڑا مہربان ہے، دیکھیں تو صحیح نا۔ لیکن ہمارے لیے تو کیا اتنا بتایا ہوا ہے کہ صبر تھوڑا سا کر لو نا، یہاں پہ آگے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اس لیے جسمانی مشقتوں پر صبر کرو گے تو وہاں پر آپ کو جسمانی آسودگی اور جسم کے لیے جتنی بھی زیادہ آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے ہر قسم کی، وہاں وہ سب کچھ وہاں ملے گا۔ اپنے نفس کو بھی آپ خواہشات، بری خواہشات جو اللہ کی حکم کے خلاف ہیں، ان سب سے روک لیں گے تو دیکھیں تو صحیح پھر اللہ تعالیٰ آپ پر کتنی رحمت اور کرم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اسے ذرا تھوڑا آزماتا بھی ہے۔ جب آزمائش ہو نا تو ذرا صبر کر لو تو کوئی بات نہیں ہے۔ صبر کرنے والا جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی قربت کو پاتا ہے۔ اور اگر صبر کرنے کے بعد بھی اگر اندر خرابی پیدا ہو، دل پریشان ہو، تو نماز پڑھ لو، کیونکہ صبر میں اگر کوئی کمی بیشی ہوگی نا وہ نماز اس کو پورا کر دے گی، تو معاملہ جو ہے نا پھر آپ کو سکون مل جائے گا۔ کیونکہ نماز جب صبر کرو گے، پھر نماز اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا، تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ نماز وہ جو ذکر اللہ کا ہوتا ہے نا وہ آپ کے دل کو سکون دے دے گا۔ تو نماز اللہ کے ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، کیونکہ نماز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بندے کے جسم کے جتنے حصے ہیں نا وہ سارے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو جسم کا کوئی حصہ نہیں بچتا جو اللہ کے ذکر میں نہ ہو۔ سجدہ ایسی حالت ہے جس میں بندے کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت میں ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ شان ہی بڑی ہے۔ تو اس وجہ سے نماز کا حکم دے دیا گیا کہ نماز جو ہے نا جب آپ صبر کریں گے نا، اگر شیطان پھر بھی ورغلاتا ہے نا تو آپ جب نماز پڑھیں گے آپ کے جسم کا سارے حصے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دل جو سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے جب وہ سکون میں آ جائے گا تو سارا جسم سکون میں آ جائے گا۔ تو کیا بات ہے پھر، ماشاء اللہ۔ تو اس لیے جو ہے نا دیکھیں، آدمی ہر بندے کے لیے ایک درجہ ہوتا ہے، حدیث پاک میں ہے ہر بندے کے لیے ایک درجہ ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک نہ پہنچ جائے، حتیٰ کہ بعض درجات پر پہنچنے کے لیے بندہ بیمار بھی ہوتا ہے تو بیماری اس کی اعلیٰ درجات تک پہنچا دیتی ہے۔ تو درجات بندے کے بعض وقت بیمار ہوتا ہے نا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے تک لے جاتا ہے۔ تو بس ایک بات ہوتی ہے، شکایت نہ کرے بندہ، صبر کرتا جائے اور نماز کو نہ چھوڑے، کیونکہ نماز جو ہے نا یہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ نماز جو ہے نا وہ آپ کو بے حیائی برائی سے بچا لیتی ہے۔ فحشا کہتے ہیں بے حیائی کو، منکر کا مطلب ہے جو کہ نافرمانی کی کام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے نافرمانی کے کاموں سے بھی اور فحشی بے حیائی سے بھی۔ تو کیونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا خزانہ ہے، اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنی بڑی کرم والی بات ہے جو بندے کو ہر مشکل سے بچا لیتی ہے۔ مصیبتیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر ایک چیز دیکھی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو سب سے زیادہ تکلیف اسی وقت ہوتی ہے نا جب کوئی اپنا قریبی مر جائے، اور بعض لوگ ہوتے ہیں اتنا چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آنکھوں سے آنسو آ جائیں کوئی بات نہیں، وہ ایک قدرتی امر ہے، تھوڑا بہت رونا آ جائے، لیکن آواز کو نہ اونچا کریں، اور آواز کو نہ اونچا کریں، چیخ چیخ کے نہ روئیں، نہ کوئی اپنے کپڑے پھاڑیں، نہ کوئی اور کوئی غلط کام کریں، بلکہ صبر کریں۔ تو یہ کیونکہ آپ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، آگے جیسے آیتوں میں ہم پڑھیں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے بندہ، صبر بڑی چیز ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، سورہ زمر میں آیت نمبر 10 ہے، یعنی جو صابرین ہیں ان کو ہم بے حساب اجر و ثواب دیں گے، یعنی صابرین بہت زیادہ اجر و ثواب بے حساب پائیں گے۔ اسی طرح تھوڑا آگے چلیں تو آپ کو قرآن پاک میں ملے گا والا نجزین الذین صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، اور البتہ ہم ضرور صلہ دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا بسبب ان کے بہترین کاموں کے وہ جو کرتے تھے۔ صبر بڑی چیز ہے۔ اب محمود غزنوی کو تو جانتے ہیں نا، اس کا نوکر ایاز جو تھا نا، وہ ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا اس کو کہ ہاتھی پر سوار ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں جوتوں کا ہار ہے اور لوگ اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کی حالت بڑی خراب ہے، عجیب صورتحال ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ ایاز یہ کیا، کسی وقت تو ہم نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ دیکھا ہے اور کسی وقت آپ کو ہم نے جوتوں کے ہار کے ساتھ دیکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ مالک کی مرضی ہے، جس طرح وہ چاہے میں تو اس سے راضی ہوں۔ یہ اس نے جو بات کی یہ صبر تھا کہ میں اس سے راضی ہوں۔ پھر اس نے پڑھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کی کیا ضرورت ہے شکایت کرے، وہ مالک جب خود کرا رہا ہے تو پھر بندہ کیا دوسروں کو ضروری کہنا ہے؟ تو بندہ صرف اللہ کے ساتھ ہی بس صبر کرے تو صبر کا اجر بہت ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے نا اسی ایاز نے ایک دفعہ محمود غزنوی نے اس کو کڑوا پھل دیا، تو کڑوا پھل جو تھا نا اس نے کھا لیا، اور بڑی خوشی سے، جس طرح کے بندے دوسرے جیسے ٹیسٹی کوئی چیز ہوتی ہے نا بندہ کھاتا ہے، تو اس طرح سے، جبکہ باقی جو بیٹھے تھے درباری وہ انہوں نے اس کو واپس کر دیا، نہ کھایا، ٹیسٹ لیا، غلط تھا، کڑوا تھا، واپس کر دیا، اس نے اس کو بڑی خوشی سے کھا لیا۔ پوچھا گیا تو یہ کہتا ہے کہ وہ جو بادشاہ ہے یعنی محمود، وہ اس نے میٹھا بھی تو کھلایا ہے نا، اب اس نے اگر ایک کڑوا دے دیا تو کیا ہوا، ہے تو اسی کی طرف سے۔ تو دیکھیں نا، اس کا مطلب ہے کہ بندے نے اس نے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خوشیاں بھی دیتا ہے، وہ سکون بھی دیتا ہے، آرام بھی دیتا ہے۔ کڑوے کا مطلب ہے کبھی اگر دکھ تکلیف آ جاتی ہے تو بندہ خوشی سے برداشت کرے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے نا۔ تو اس لیے بندے کو اللہ کی ہر بات پر صبر کرنا چاہیے اور نماز کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور اگر بندے کے اندر شکوک و شبہات زیادہ ہوتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو نماز بندے کو اللہ کی قربت میں استقامت دیتی ہے۔ استقامت بڑی چیز ہے، یعنی استقامت کا مطلب ہے مسلسل وہ بندہ تسلسل کے ساتھ پھر اللہ کی قربت میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ استقامت جو ہے وہ نماز سے ملتی ہے۔ صبر بندے کو استقامت کے دروازے پر لے آتا ہے، اور نماز بندے کو استقامت کے گھر میں اندر استقامت کے شہر میں داخل کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح اگر بھوک ہو، افلاس ہو، کچھ بھی ہو، بندہ صبر کرے، صدمہ ملے صبر کرے، مصائب تکالیف ہوں بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا ولی بھی بن جائے تو وہ جو ولایت میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے کرم فرماتا ہے، اس کو کمالات ملتے ہیں، کرامات ہوتی ہیں، فیوز و برکات ملتی ہیں اللہ کی طرف سے، تو ان کو چھپائے،
کیونکہ اگر وہ چھپائے گا نہیں، ظاہر کرے گا، تو وہ لوگوں کے سامنے نئی باتیں شروع کرے گا، تو پھر فرقے اور بن جائیں گے، پھر کام خراب ہو جائے گا۔ کیونکہ ولایت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ولی کا مطلب اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کے رازوں کو چھپا لیتا ہے، اور اللہ کے رازوں کو نہیں چھپائے گا تو نیا کام شروع کر دے گا۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس کا حق بنتا ہے کہ صبر کرے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کمالات دیے ہیں، کرامات دیے ہیں، فیوز و برکات دیے ہیں، ان پر صبر کرے، ان کو چھپا کے رکھے۔ تو اس طرح سے اللہ کی برکتیں، رحمتیں پھر اور بڑھتی ہیں۔ نعمت الہی جو ملتی جائے اس کو توازن کے ساتھ استعمال کرے، یہ صبر ہے۔ آپ کا پیٹ اگر 2 روٹیوں سے بھر جاتا ہے نا، تو تیسری نہ کھاؤ، اور تیسری صبر کرو پھر، کیونکہ آپ تیسری کھاؤ گے نا تو وہ کیا ہوگا، پھر بعد میں بد ہضمی بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ اسی میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، بہت زیادہ ہیں، فضول خرچی نہ کرو۔ اگر فضول خرچی کریں گے کیا ہوگا، وہ آپ اللہ کی ان نعمتوں کو آپ اڑا دیں گے۔ یعنی آپ صبر کریں، جتنا اللہ نے حکم دیا ہے اسی کے اندر رہیں۔ یعنی اگر زیادہ ہو گیا، آپ کے پاس نہیں ٹھہرنا چاہتے پیسے، آپ سخاوت کر دیں، ضرورت مندوں کو دے دیں، اللہ کی راہ میں خیر صدقہ خیرات کر دیں، راضی بس رضا ہو جائیں، بس اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ کی طرف جو آپ دیکھیں صبر بہت بڑی چیز ہے، اور نماز جو ہے وہ اس صبر کو قربت الہی کا سبب بنا دیتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایک اور بھی ہے کہ نماز پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا، اس کے جسم کے تمام حصے جو ہے حرکت کرتے ہیں، اور جو نماز مسلسل پڑھتا ہے نا، بالکل نماز جو اصل نماز ہے، دکھاوے کی نہ ہو، لیکن صحیح نماز پڑھنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا، بیمار نہیں ہوتا، صحت و تندرستی رہتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بیماری اللہ تعالیٰ نے اس کی آزمائش کے لیے ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے نا، وہ صحت و تندرستی رہتی ہے، بیماری بھی نہیں آتی، اور بندے کو عبادت میں استقامت رہتی ہے، اللہ کی طرف رغبت رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، بس ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھے نا، آپ شکر دیکھے، شکر اور صبر 2 بڑی چیزیں ہیں۔ جب زیادہ مل جائے تو شکر پڑھے بندہ، جب کم ہو جائے تو صبر کرے بندہ۔ تو صبر اور شکر سے دیکھیں، انگریز لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، یہ 2 باتوں سے، سوری اور تھینک یو سے، انہوں نے لوگوں کے دل جیتے، اور لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے بتایا ہے کہ صبر جو ہے وہ سوری ہے، اور جو شکر ہے وہ تھینک یو ہے۔ تو اس لیے صبر اور شکر بڑی چیز ہے، تو ہمیں اس کو ہر وقت میں رکھنا چاہیے اپنے ساتھ۔ ہم مسلمان جب اپنی اصل چیز سے دور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس وہی ہمارے لیے ہے، اور وہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد لو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اور بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس آیت کے اندر جو صبر اور نماز کی تلقین کی ہے، ہمیں اس پر پورا اترنے کی توفیق دے، اور اپنی خصوصی کرم و فضل کے ساتھ ہمیں ہمت عطا فرما، پھر تاکہ ہم ان لوگوں میں ہو جائیں جن کو تو اپنے قربت عطا فرماتا ہے، جس کا ذکر تو نے ان اللہ مع الصابرین میں فرمایا ہے۔ ہمیں ان کے قربت میں ہمیں عطا فرما، اور اپنی خاص رحمت کے ساتھ ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پہ پورا عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ قرآن و سنت کے مطابق زندگی ہماری گزار کے اس دنیا سے جب تو لے جائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں بھی سرخرو فرما، اپنے ہاں سرخرو فرما۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہ بھی معاف فرما، ہم سب کی غلطیاں بھی معاف فرما، ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، تیرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پر ایمان کے ساتھ قائم و دائم فرما، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو پھر